اهدنا الصراط المستقيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. محترم صدر جلسہ، مہمانان اکرام، مشفق معلمین و معلمات اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کے اس جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے والدین کا مقام. والدین اللہ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے. ماں اور باپ کا رشتہ ایسا ہے جن کا دنیا میں کوئی بدل نہیں. یہ رشتہ بس ایک بار ملتا ہے اور پھر ریت پہ کھینچی لکیروں کی طرح تیز ہواؤں کی نظر ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور تم اللہ کی عبادت کرو اور شرک سے بچو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بعد انسانوں پر سب سے بڑا حق ان کے ماں باپ کا ہے، لیکن ماں کے احسانات و ممتا کی وجہ سے ماں کو امتیازی مقام دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کے دروازوں کا عمدہ ترین دروازہ ہے. یعنی جنت میں جانے کا سبب باپ کی رضامندی ہے، لیکن ماں کی خدمت باپ سے مقدم ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا من حق الناس بحسن صحابتی، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں. اس نے پوچھا اس کے بعد؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں. اس نے پوچھا اس کے بعد؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں. اس نے پھر پوچھا اس کے بعد؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ماں کا درجہ باپ سے 3 گنا زیادہ ہے. ماں وہ عظیم ہستی ہے جس کی خدمت کا صلہ جنت کا سدا بہار باغ ہے. میرے عزیز ساتھیوں، اگر آج ہم ہمارے معاشرے میں نظر ڈالیں تو دیکھتے ہیں کہ آج ہمارا معاشرہ اپنی بگاڑ کی انتہا تک کو پہنچ چکا ہے. حالت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ لوگ اپنی ماں کو ماں کہنے سے شرماتے ہیں. اولاد ماں جیسی عظیم ہستی کی قدر نہیں کرتی اور انہوں نے ان کی نافرمانی میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات، اللہ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی حرام قرار دی ہے. آج اولاد اپنی ماں کو گھور کر دیکھنا، ان کا کہنا نہ ماننا اور انہیں جھڑکنا برا نہیں سمجھتی، اور کچھ تو ایسے ہیں جو انہیں گالیاں تک دیتے ہیں. میرے عزیز ساتھیوں، ماں باپ کو خوش رکھنے کی کوشش کرنا ہم سب کا فرض ہے، خاص کر جب ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے اور ان کے مزاج میں چڑچڑا بنا جائے، تب بھی ان کی ہر بات کو خوشی خوشی برداشت کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی ذلیل ہو، پھر ذلیل ہو، پھر ذلیل ہو. تو لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی عمر میں پایا، دونوں کو پایا یا کسی ایک کو پایا، اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا ہو. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنا. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.